کراچی کے مچھیرے۔ بہت زمانے کی بات ہے جب کراچی کو کلاچی کہا جاتا تھا۔ سمندر کے کنارے کلاچی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں مچھیرے رہتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے، ماہی گیروں کے ایک گھرانے میں 7 بھائی رہتے تھے۔ 6 بڑے بھائی خوب تندرست تھے، مگر ان کا سب سے چھوٹا بھائی دبلا پتلا اور کمزور تھا۔ بڑے بھائی سوچتے، یہ کمزور ہے، سمندر میں دن بھر طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے نہ سہ سکے گا، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتا، جبکہ اس کے بڑے بھائی پاؤں پھٹتے ہی اپنے جال لے کر سمندر کا رخ کرتے اور دن بھر طوفانی لہروں میں مچھلی کا شکار کرتے، بہت دور نکل جاتے۔ دوسرے مچھیرے اتنی دور تک جانے سے گھبراتے تھے۔ شام تک ان 6 بھائیوں کے جال مچھلیوں سے بھر جاتے اور انہیں بازار میں فروخت کر کے گھر کی ضرورت کی مچھلیاں لے کر لوٹے۔ ان کے واپس لوٹنے پر 7 بھائی اور ان کے بیوی بچے آگ پر مچھلیاں بھونتے اور اپنی من پسند غذا یعنی ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھاتے۔ اس طرح اس محنت کش خاندان کی زندگی سکھ چین سے بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن یہ مچھیرے صبح سویرے مچھلیاں پکڑنے گھر سے گئے، لیکن سورج ڈوبنے پر لوٹ کر نہیں آئے۔ گھر میں سب سے چھوٹا بھائی اور گھر کی عورتیں روز کی طرح ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ سندھی زبان میں شکاری کو گھاتو کہتے ہیں۔ جب رات گزر گئی اور گھاتو گھر نہ آئے تو گھر والوں کی پریشانی بڑھ گئی اور اپنی جھوپڑی سے باہر نکل آئے۔ یہ خبر آن کی آن میں سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ 6 شکاری بھائی آج سمندر سے نہیں لوٹے۔ مچھیروں کی چھوٹی سی بستی میں سبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک تھے، اس لیے سب گاؤں والوں کی رات پریشانی میں گزری۔ صبح ہوتے ہی چھوٹا بھائی اپنے بھائیوں کی خیر خبر لینے سمندر کے کنارے پہنچا۔ مچھیرے اپنی کشتیاں سمندر میں اتارنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ پوچھ گچھ پر وہ اتنا ہی بتا سکے کہ وہ سمندر میں بہت دور تک چلے گئے اور شکار کرنے لگے، پھر کسی نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا۔ چھوٹا بھائی چند دوسرے مچھیروں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اتر گیا اور جس طرف اس کے بھائی اپنی کشتی لے جاتے تھے اس سمت میں وہ دور تک گیا۔ اچانک انہیں ایک بڑا بھنور نظر آیا۔ غور سے دیکھنے پر انہیں پتہ چلا کہ بھنور میں ایک بڑا سا مگرمچھ چکر لگا رہا ہے۔ چھوٹے بھائی کا دل بیٹھ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے بڑے بھائیوں کی کشتی بھنور میں پھنس گئی ہوگی اور انہیں مگرمچھ نے کھا لیا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسرے مچھیرے بھی بہت غمگین ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے کنارے کی طرف لوٹ آئے۔ سمندر کے کنارے ہی ماہی گیروں کی بستی کے سب لوگ جمع تھے۔ مچھیروں نے یہ داستان سب کو سنائی۔ انہوں نے کہا، ہم سب بے بس ہیں، مگرمچھ بہت بڑا اور خطرناک ہے، وہ ہمیں کھا جائے گا۔ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بھائیوں ہمت نہ ہارو، یہ آدم خور مگرمچھ جس نے میرے بھائیوں کو کھایا ہے میرے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ میں اسے ضرور ہلاک کروں گا اور سمندر سب مچھیروں کے لیے دوبارہ محفوظ بن جائے گا۔ تمام مچھیرے چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، تم خود اتنے دبلے پتلے اور کمزور ہو، تم بھلا مگرمچھ کو کیسے مار سکو گے؟ چھوٹا بھائی بولا، مجھ میں جسمانی طاقت نہیں تو کیا ہوا، میں اس مگرمچھ کو عقل اور تم سب کی مدد سے مار ڈالوں گا۔
چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر مچھیروں کی ہمت بندھی، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا مگرمچھ کو کس طرح مار سکیں گے۔ آخر میں چھوٹے بھائی نے انہیں ایک ترکیب بتائی۔ سب مچھیروں نے مل کر لوہے کی سلاخوں اور لکڑی کے تختوں کی مدد سے ایک بڑا سا پنجرا تیار کیا۔ اس پنجرے میں انہوں نے لمبے لمبے تیز دھار والے نوکدار بھالے لگائے۔ پنجرے کو موٹے رسوں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ کنارے پر بہت سے مچھیرے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ چھوٹا بھائی اکیلا پنجرے میں ایک بڑا سا بھالا لے کر بیٹھ گیا اور پنجرے کو مگرمچھ کی طرف کشتی کی طرح کھینتا ہوا لے چلا۔ کھینتا ہوا کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹتا ہوا یا کھینچتا ہوا لے گیا۔ جب مگرمچھ نے ایک انسان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے اپنے خوفناک جبڑے کھول کر اس کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ پنجرے کے نزدیک آیا، سلاخوں میں لگے ہوئے نوکدار بھالوں نے اس کے بدن کو چھید ڈالا اور وہ خونم خون ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے رسے ہلا کر کنارے پر کھڑے ہوئے مچھیروں کو اشارہ دے دیا۔ انہوں نے رسے کھینچنے شروع کر دیے۔ مگرمچھ بھی بھالوں میں پھنسا ہوا پنجرے کے ساتھ ساتھ گھسٹتا چلا آیا۔ کنارے تک پہنچتے پہنچتے اس کا بہت سارا خون بہہ گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مچھیروں نے مگرمچھ کو اپنے ہتھیاروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس طرح چھوٹے بھائی کی عقل مندی نے کلاچی کے تمام مچھیروں کو خطرناک آدم خور مگرمچھ سے نجات دلائی۔ یہ کہانی سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں سرخاتو کے نام سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ ان کا کلام آج بھی پڑھا اور گایا جاتا ہے۔ کراچی میں ماری پور کی طرف جاتے ہوئے گلبائی چوک پر ہمیں چند قبروں پر بنی ہوئی ایک یادگار نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ قبریں انہی 7 بھائیوں کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔